बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जिस तौर पे हर रोज़ अखबार की सुर्खियां बदल जाती हैं और नीचे उसकी खबरों की तफसील बदल जाती है, इसी तौर पे इंसानों की दुनिया में इंसानों के मसाइल और उनकी कहानियां, उनकी सुर्खियां बदलती जाती हैं। लोग वैसे ही रहते हैं, उसी कद काट के, उसी शक्ल सूरत के, नाम भी एक जैसे होते हैं, पर कहानी बदलती जाती है। बहुत बरस पहले कहानी ये होती थी कि बेटी और बेटी में फर्क रखा जाता था और आमतौर पे ये इल्ज़ाम बाप के ज़िम्मे आता था कि वो बेटियों को ज़्यादा चाहता है, बेटों को ज़्यादा चाहता है, और बेटियों के मामले में फिर एक इल्ज़ाम और आता था कि माएँ बेटों को ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको ज़्यादा खाना खिलाती हैं, बेटियों को कम। फिर वक्त गुजरा और बेटियों ने अपने आप को मनवाना शुरू किया। यही बेटियाँ पायलट बनने लगी, यही बेटियां डॉक्टर बनने लगी, यही इंजीनियर बनने लगी, यही बिजनेस वुमेन बनने लगी। कोई नर्सेज में जा रही है, कोई किसी टेक्निकल काम में, कोई आईटी में, और इन्होंने घरों में अपनी अहमियत को मनवाना शुरू किया। कुछ जगहों पे बेटियों ने बेटे बन के, पर मैं तो ये इस्तिलाही गलत समझता हूँ। उन बेटियों ने बेटियां बन के ही उन घरों को संभाला, अपनी माओं को सहारा दिया और कहीं कहीं अपने बाप का भी हाथ बनी। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, दोनों के रोल फर्क है। पर अभी इस अहद में जो मसला बहुत बार बार सामने आता है वो ये है कि घर में 5-6 बेटियां हैं, कहीं 7 बेटियां हैं, और अब्बा जी अचानक इंतकाल कर गए, तो उसके बाद उस घर में जो अनसर्टेनिटी होती है और माँ का जो डर के और खौफ से बुरा हाल होता है, घर में जितनी बच्चियां ज़्यादा होंगी, इनफैक्ट उनके इज़्ज़ा और करब उनसे उतने ही ज़्यादा दूर होंगे। वो खौफ उनको दूर रखता है कि इनकी जिम्मेदारी उन पे आन जाए पड़ेगी। इनफैक्ट जहाँ वो रह रही होती हैं वो जगह भी उनके लिए गैर महफूज हो जाती है, क्योंकि मर्द जब घर में होता है, बाप की सूरत या बेटे की सूरत, उसका नाम, उसका वजूद एक इज्जत, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का नाम होता है, जैसे गारंटी होती है। वो तो कहीं कहीं निकम्मे और नकारा बेटे भी होते हैं कि जिनके होने से घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आमतौर पे होता यही है कि घर में मर्द हो तो उस घर की इज्जत, वक़्त और वक़ार सब में इजाफा होता है। बहुत सारी बच्चियां और बहुत सारी माएँ अपने अपने एंगल से पूछती हैं कि हमारे घर में बच्चियां ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, और वो भी आपस में लड़ती रहती हैं। एक सवाल जो मिसेस ईसा गनी ने किया, वो कहती हैं मेरी 4 बेटियां हैं, 2 साल हुए मियाँ फौत हो गए, घर मेरे अब्बा ने बनवा के दिया था, और बेटियां बहुत परेशान करती हैं, बात बात पे फरमाइशें करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, मेरा लिहाज नहीं करती, मैं चीज़ें बेच बेच कर उनकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। खातिर हज़रात, जब ये वाला मामला हो तो एकदम से पूरा सीन बदल जाता है। अब अगर माँ चीज़ें बेच बेच के उनको खिलाती रहे और वो मज़े से पांडा को मंगवा के, फूड पांडा को वो खाती रहे और अपनी मर्जी के खाने और पकवान और कपड़े लेती रहे, तो ये घर बहुत जल्दी मज़ीद गुर्बत में और मज़ीद बेवकूफ़ी में चला जाएगा। इनफैक्ट जितनी जल्दी घर के बड़े क्राइसिस को आखिरी बच्चे तक आप कम्युनिकेट कर दोगे और उनको समझा दोगे कि अब इस घर में वो जो वक्त था आसानी वाला या आसूदगी वाला, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बात जिसमें यकीन रहना चाहिए वो ये कि जिसने दुनिया में भेजा, जो रब है वो मौजूद है, वो छुट्टी पे नहीं जाता, वो ख्याल रखता है। उसने जो रिस्क तय किया वो देगा, उसने जो इज्जत तय की वो भी देगा, जो हिफाजत तय की वो भी रखेगा, लेकिन अब उसके लिए हाथ पांव तो खुद ही हिलाना पड़ेगा। सो इन 4 बच्चियों में से कोई एक भी जरा सी बेहतियाती करेगी तो उस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग आमतौर पे बच्चियों वाले घरों में, बच्चियां बड़ी हो या छोटी हो, उन पे इल्ज़ाम लगाने को बिल्कुल तैयार ही बैठे होते। सो उन्हें अपने मेल कज़नों के साथ आमद व रफ्त, उसको भी हर सूरत में कंट्रोल करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो बच्चियां जॉब करने लगें तो फिर जो काम नहीं करना, उनको पिक एंड ड्रॉप करने वाला कोई दफ्तर का लड़का नहीं होना चाहिए। आप खुद इंतजाम करोगे, रिक्शे पे जाएं या जिस चीज़ पे जाएं, और वक्त पे वापस आए।
ایسی بچیاں جن کے باپ سر پہ نہیں ہوتے, جن کے بھائی سر پہ نہیں ہوتے, ان کو دیر گئے تاخیر سے گھر آنا, اور وہ بھی محلے میں. محلے داری میں لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے, محلے داری میں لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے, محلے داری میں ہر بندے کی آنکھیں بالکل کسی جاسوس کی طرح ہوتی ہیں اور دل کسی ماں کی طرح نہیں ہوتے. وہ آپ کو ذرا سا سپیس دینے پہ بھی تیار نہیں ہوتے, آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. ہاں, تنقید کرنے کے لیے, تبصرہ کرنے کے لیے, یا ایون تذلیل کرنے کے لیے دے آر ایور ریڈی. جیسے کہتے ہیں نا ایور گرین, تو دے آر ایور ریڈی. وہ کسی بھی وقت, ان کی ماں نے کہا, بہن نے کہا, نوکرانی نے کہا, میڈ نے کہا, تو اس بات کو مان لیا جائے گا. سو جو احتیاط ہے وہ آپ ہی کو کرنی ہے. تیسرا, اگر اس گھر سے آوازیں نکلیں گی بچیوں کے آپس میں لڑنے کی, تو پھر آپ سوچئے آپ کی بے وقتی اور زیادہ بڑھ جائے گی. جو کام کرنے والا ہے کہ ان بیٹیوں کو آپ پھر بہت اعلیٰ تعلیم آپ دلواتے رہیے, لیکن ان کو میٹرک کے بعد, انٹر کے بعد یہ بات سکھا دیں کہ اب تم نے نہ صرف اپنے لیے کمانا ہے بلکہ اس گھر میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس عمر کی بچیاں کیا کیا کر سکتی ہیں. جب باپ سر پہ تھا کچھ نہیں کرتی تھی, اوکے, نو پرابلم, وہ ایک بابرکت وجود ہوتا ہے, تھوڑا بھی کمائے تو گھر میں برکت رہتی ہے. پر اب اپنی بیٹیوں کو آپ سلائی کڑھائی سکھا دیجئے, اور اس میں آپ کی ہیٹی نہیں ہوگی. اگر ان کی ماں کم پڑھی لکھی ہے اور کوئی جاب نہیں کر سکتی تو اس کو یہ ہنر سیکھ لینا چاہیے. اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ بھوک سے نہیں مریں گے, آپ بے عزت ہو کے نہیں مریں گے. آپ کا جو دسترخوان ہے, جو کچن ہے, وہ چلتا رہے گا. اپنی بیٹی کو جو میٹرک کر رہی ہو, انٹر کر رہی ہو, اس کو آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا سکھا دیجئے. جو اس سے بڑی بچی ہو آپ اس کو قرآن پاک پڑھانا آن لائن سکھا دیجئے. یہ ایک بابرکت طریقہ ایسا ہے کہ آپ کے گھر معقول پیسے آنے لگ جائیں گے. اپنی کسی ایک بچی کو آن لائن ارننگ سکھا دیجئے. پر اس بیچ میں ساتھ ساتھ جو ماں ہے اس کو ڈنڈے والی ماں بن کے جینا ہوگا. اگر یہ ماں ڈر گئی اور اگر یہ ماں سہم گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کی دیواروں کو ان کا سائز چھوٹا کر دیا. ان باپ کے اور بنا بھائی کے گھر کو آپ کو جو سمجھے نہ صرف احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے بلکہ ان بیٹیوں کو پروڈکٹیو بھی زیادہ بنانا ہوتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کسی بدتمیز عورت کے لیے, کسی بدتہذیب عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور ایسی بچیوں کو زیادہ تمیزدار, زیادہ لحاظدار اور زیادہ کمپوز اور سینسیبل ہونا چاہیے. انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مجھے لوگوں سے ڈسٹینس کیسے مینٹین کرنا. باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ان کو, ہر کسی کو بھائی بنانے کا شوق نہیں پالنا, کیونکہ یہ جتنے آپ بھائی بناؤ گے یہ آپ کی محلے داری میں بہت دقت پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ جہاں کوئی آس پاس نہیں ہے تو سوچئے وہاں بھی جو لوگ نظر رکھتے ہیں, جو دیکھتے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو اتنا زیادہ پروپوگیٹ بعد میں کیا جاتا ہے کہ آپ کے رشتے ہونا مشکل ہو جاتے ہیں. گھر میں دوستوں میں سے یا عزیزوں میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ضرور چن لینا چاہیے جس کی نگاہ پاک صاف ہو, جو شادی شدہ ہو, عزت دار ہو, اور ان بچیوں کے لیے ایک سرپرست کے طور پہ, اسی طور پہ اپنے جو مالی معاملات ہوتے ہیں یا عدالتی معاملات ہوتے ہیں یا جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی ایک اچھا وکیل ضرور رکھ لینا چاہیے. اور پر یہ بھی یاد رکھیے گا, اچھے وکیل کی یہ شرط ہے کہ اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی نگاہیں یہ ساری پاکیزہ ہوں. ادروائز یہ ہوگا کہ وہ آسان شکار سمجھ کے ان بچیوں پہ بری نگاہ ڈالتا ہے. ماں کو اگر کم پڑھی لکھی ہو تو جہاں رہتی ہیں وہ, جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو وہ ڈرائیونگ سکول بھی چلا سکتی ہیں, اور خواتین ان کے پاس آتی رہیں گی اور ان کو ڈرائیونگ سکھاتی رہیں گی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ٹیوشن پڑھانے کا, قرآن پاک پڑھانے کا, یہ جو سٹیچنگ کرنے کا, ڈرائیونگ سکول چلانے کا, یا آپ سوچیں آن لائن کچھ کرنے کا, کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ ایک سوشلائزیشن تعلق رہتا ہے, اور یہی تعلق آپ کے احترام میں, اکرام میں اور کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتا ہے, اور اسی تعلق کی وجہ سے رشتے آپ کے بننے اور رشتے آنے ہوتے ہیں. بیٹیاں ایک وہ جو قیمتی گلدان ہوتا ہے, اور وہ بھی مٹی کا, اگر آپ اس کی مثال لیں تو سمجھیے کہ آپ بالکل ایج پہ نہیں رکھ سکتے. ذرا سی تیز ہوا آئے گی, کسی کی کوہنی لگے گی, ذرا سا دھکا لگ گیا
تو گلدان نیچے گرے گا اور ٹوٹ جائے گا، پھر کرسیاں چنی نہیں جاتی۔ تو اس لیے جتنے گھروں میں اللہ یہ آزمائش بھیجتا ہے کہ وہاں سے باپ کو واپس بلا لیتا ہے، جو بھائی نہیں دیتا، تو ان کے لیے بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو وہ گلے سے بھر لیں اور شکوے سے بھر لیں، جیسے انہوں نے مسز عیسیٰ نے کیا کہ جو بچی آپس میں لڑتی ہیں، فرمائشیں کرتی ہیں اور لحاظ نہیں کرتی، تو ان کو تینوں چیزیں کلیئر کر کے بتائیے کہ بیٹا میں تمہاری اب ماں بھی ہوں اور باپ بھی ہوں، کمانا نہیں رہا تو کمانا تم کو ہے، پڑھنا بھی تم کو ہے، اور ساری چیزیں جو گھر نہیں بیچا جا سکتا، اگر گھر کرائے کا اللہ معاف کرے تو اور پریشانی ہوگی، تو جتنی جلدی یہ بچیاں کمانے پہ لگ جائیں گی، اپنے آپ فرمائشیں، جب میں اپنے پیسے ہوں تو بندہ آپ فوڈ پانڈا بھی منگوائیں اور کپڑے بھی منگوائیں، پر یاد رکھیے گا اسی عمر میں آپ کو سکھانا ہوگا کہ ایک متوازن زندگی جس میں آمدنی کے لحاظ سے آپ خرچ کرنے والا، حلال زندگی، جو کمانا ہے وہ بھی حلال طریقے سے، چونکہ اللہ معاف کرے جو لقمہ حلال ہے اس کی برکت اور ہے، اور جو لقمہ حرام ہے اس کی بے برکتی تو پھر پورے گھر کو گھیر لیتی ہے۔ ہم دعا کرتے کہ جن کے گھر یہ آزمائش آئے، چونکہ آزمائش کو آپ بلاتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں وہ ان بچیوں کو اور ان کی ماؤں کو آزماتا ہے، ان کے صبر کو بھی دیکھتا ہے، ان کے شکر کی بھی دیکھتا ہے، اور ان کے لیے آنے والے سالوں میں جو عزت ہے، وقار ہے، رزق سب بڑھ جاتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن اس بیچ کے ان سالوں کو انہوں نے کس طور پہ گزارا، ظاہر ہے اسی سے ان کو نمبر ملتے ہیں، اور یہ نمبر زیادہ ہی ہونے چاہیے تاکہ یہاں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔